اور ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے سید فلاں سید فلاں. ایک دن مجھے واقعہ سنایا کہ میں جہاز میں سوار تھا اور پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز کی فلائی خراب ہو گئی اور جہاز کبھی نیچے آ رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے. کہ میں کھڑا ہو گیا سیٹ پر. میں نے کہا یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں سید نہیں ہے. کہ جب میں نے 8-10 دفعہ اعلان کیا جہاز رک گیا. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہا اب پھر کہیں گے. میں نے کہا قرآن میں مشرکوں کا یہی ذکر ہے کہ جب ان کو نجات مل جاتی ہے پھر وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے. تو بات لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا نسب کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں ہے. مولانا محمد خان شیرانی سے جمعیت علماء اسلام میں ایک عالم آدمی ہے اور بڑی بصیرت اور درک رکھتے ہیں علوم میں اور بڑی اچھی مجلس کرتے ہیں علم کی. مجتہدانہ کیفیات کا حامل ہے حفظہ اللہ. ظاہر ہے جب اتنا بڑا عالم ہو تو اس کے نظریات بھی اپنے ہوتے ہیں, فرق بھی آ سکتا ہے. مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں, یہی تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی. تو ایک دن تشریف لائے, مجھے کہتے ہیں ثواب جو ہے یہ جزائے خیر کو کہتے ہیں, اور جزائے خیر اس لیے ہے کہ یہ کپڑا اور لباس صوف سے ہے, صوف سے ثواب ہے, اور کبھی بھی یہ برائی کے لیے نہیں آ سکتا. اور لمبی تقریر انہوں نے یاد کی تھی اس موضوع پر, اور انہوں نے تقریر کی, بڑی اچھی تقریر تھی. میں بہت مستفید ہوا, مجھے ان کے وسیع علم سے بڑا فائدہ ہوا. لیکن جب وہ چپ ہوئے تو میں نے کہا کہ ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ کی یہ تقریر پھول اور بہار ہے, کاش کے قرآن کریم کی 2 آیتیں اس کو رد نہ کریں. ایک یہ آیت جس میں ہے میں تمہیں بتاتا ہوں بدتر اس سے بدلے میں, یہاں بشر من ذالک سے بدل واقع مصوبۃ عند اللہ. اور دوسری متوففین کے اندر اخیر میں حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون, کافروں کو جو ثواب ملے گا نا وہ بھی شیرانی صاحب اچھا نہیں ہوگا, یا بالکل پٹک گلے پٹدا سے غلط آوڑے ادا سے میں دا دعا ہے یہ کہ ثواب کا سزا کا مانا لا غلط ہے نہ لگا کہ ملاور سرا غلط غلط وہی سوک شیخ التفسیر سرا قرآن کے ٹکرے وہی دا بہرل مصوبۃ عند اللہ, یہ بدل واقع بشر من ذالک. تم دین کو اور اسلام کو شر مت سمجھو یہود و نصارا, اس سے بدتر شر من لعنہ اللہ, جس پر خدا کی لعنت ہوئی. مل مسیح ابن مریم الا رسول, اب تک تو تہمت کفار کی شرمیلی باتیں. اب حقیقت اصل جواب بے شک نہیں تھے عیسیٰ ابن مریم مگر خدا کے خاص پیغمبر. قد خلت من قبلہ الرسل, یقیناً گزرے ان سے پہلے بھی پیغمبر. وہ امہ صدیقہ, اور ان کی امی بڑی پاک دامن تھی. مرزا قادیانی نے اپنی کتاب انجام آتم میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور دادیاں قصبی رنڈیاں تھیں, اور لکھا ہے مائی مریم کو بھی یوسف نجار بوسے لیتا تھا اور چھیڑتا تھا, اس لیے یہود کہتے تھے کہ یہ یوسف نجار سے پیدا ہے. یہ لکھتے ہوئے مرزا مسلمان تھا. پیغمبر کے پاک ماں پاک نسل پر تہمتیں لگانا تاکہ اس کے شرم پر پردہ رہے. کان آیا کلان طعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. تو جو کھانا کھاتے ہیں بھوک لگتی ہے, جو کھانا کھائے پھر خارج بھی ہوگا. تو یہ مخلوق کی عادتیں ہیں, عوارض ہے, خالق اور الہ نہیں ہے. انظر دیکھو کیف نبین لہم الآیات, کیسے سمجھاتے ہیں ان کو مسئلے. ثم انظر, پھر دیکھو انا یؤفکون, یہ کیسے الٹے پاؤں پھرے جاتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, نہیں پکڑے گا تم کو اللہ بیہودہ قسموں سے. واللہ تاللہ باللہ, بغیر یا ماضی کی قسم کھائی
خیال ہی نہیں تھا اور وہ خلاف واقع تھی. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں پر جن کو طے کرتے ہیں تم سوچ سمجھ کر. اور یمین ہے، مستقبل سے متعلق ہے، آنے والے وقت کے ساتھ ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، پس کفارہ اس کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، معتدل وہ کھانا جو تم کھلاتے ہو اہل و عیال کو. اور کسوتہم، یا ان کو کپڑا دو، اور تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرو. قسم کھائی اور ٹوٹ گئی. ہے ٹوٹنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر قسم خلاف شرع ہے، نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، 2 مسلمانوں کی صلح نہیں کروں گا، اپنے گھر نہیں جاؤں گا، یہ کوئی قسم ہے جو تم نے کھائے؟ لیکن توڑ ویسے اب اور کفارہ دے دو. اللہ کا نام بھی موقع استعمال کیا ہے. پہلا کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا معتدل دے دو. 2 وقت کھانا اصل صبح و شام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوپہر ثابت نہیں ہے، دوپہر ثابت ہے مگر ناشتہ ثابت نہیں ہے. اور جب ناشتہ کرو گے تو دن کا نہیں کھاؤ، رات کا کھاؤ. معدے کو جتنا موقع ملے گا اتنا ہی معدے کی رفتار تیز ہوگا. ابھی ناشتہ پراٹھوں اور انڈوں کا ہضم نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا تو کیسے کھا رہے ہو؟ ابھی دوپہر کی چیزیں ہضم نہیں اور رات ہو گئی نہیں. درمیان میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے گیپ رکھو. کبھی بھی ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس نہیں جانا ہوگا. دوپہر کا کھانا ثابت ہے اس حدیث سے جس میں پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے کے دن کا کھانا نماز کے بعد کھاتے تھے، انہیں اور دنوں میں نماز سے پہلے کھاتے تھے. حکیم محمد سعید صاحب نے اپنی حکمت کے زور سے کہا تھا کہ دن کا کھانا ثابت نہیں ہے. میں نے یہاں تقریب جمعہ میں ان کا رد کیا کہ حکیم صاحب عالم نہیں ہے، اس کو علم میں ہاتھ پیر نہیں ہلانا چاہیے. دارالعلوم کراچی کے اعزازی خزانچی سے کوئی عالم تھوڑی بنتا ہے. صبح 4 بجے کے قریب مجھے فون آیا کہ اس وقت اللہ والے اٹھتے ہیں. میں نے کہا اب بھی اٹھو. میں نے کہا ہم اللہ والے کہاں ہیں، ہم تو ایسے ہی بدنام کنندگان ہیں. کہ مجھے ایک بات پہنچی ہے. میں نے کہا صحیح پہنچی ہے، دن کا کھانا بخاری میں 10 جگہ ثابت ہے، آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ اس انکار کو پہلے مولانا تقی یا مولانا رفیع صاحب سے تصدیق کروائیں، کیونکہ وہ علماء حدیث جانتے ہیں، وہ کبھی بھی غلط چیز کی تصدیق نہیں کریں گے اس طرح. چنانچہ اگلے دن پھر مجھے فون کیا، شکریہ ادا کیا، انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گا. میں نے کہا اب بھی اعلان کرو کہ یہ بات غلط ہے.